الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الآمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں حضرت علامہ و مولانا مفتی ہاشم ضیاء اکرمی کو اور شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ حضرت عطاء الرحمن جمالی صاحب کو گواہ بنا کر کے ایک مولا علی کا شعر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیم وہ نہیں ہے جن کے ماں باپ مر گئے ہیں، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے خالی ہے، جو علم اور ادب سے خالی ہے۔ اور میں مفتی ہاشم صاحب کے اخلاق حسنہ سے بے حد خوش ہوں۔ بول چال ان کے اندر جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں بے مثال۔ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہمارے مفتی صاحب کے علم میں عمر میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرمائے۔ دیکھیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بے شمار پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ پریشانی اٹھانے کے بعد بچہ حافظ بنتا ہے، مولوی بنتا ہے، عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے۔ جو سب سے کٹھن ڈگری ہے اسلام کے اندر، وہ لفظ مفتی بننا۔ سب کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مفتی بن کر کے پڑھ کر کے ڈگری کو حاصل کر لیں۔ ہاں، جماعت میں 100 200 250 بچے اگر رہتے ہیں، ان میں سے 2-4 بچے ہی مفتی بن پاتے ہیں، مفتیان کرام کی ڈگری حاصل کر پاتے ہیں۔ انہوں نے محنت و مشقت کے ساتھ ایک ہی نشست میں عالم کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، فضیلت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد، تخصص فی الفقہ کی جو ڈگری حاصل کی ہے، ہمارا جو مدرسہ ہے جامعہ العلوم لال مسجد مراد آباد یوپی کے اندر، وہاں سے انہوں نے ایگزام دیا، پھر ان کو نمبر دیا گیا، پاس ہو کر کے ان کے سر پر دستار افتاء یعنی مفتی کی دستابندی دی گئی، باضابطہ سند دے کر کے مراد آباد سے ان کو بھیجا گیا۔ آپ اس محلے کے بھی پورے ہندوستان کے ایک ذمہ دار شخصیت کہلانے والے کا نام مفتی ہاشم صاحب ہے۔ اور مفتی کہتے ہیں کس کو؟ مفتی کہتے ہیں کس کو کہ کوئی بھی بات ان سے پوچھا جائے تو آسان لفظوں کے ساتھ سمجھا جائے۔ تو آپ لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ مفتی صاحب سے آپ مسئلہ پوچھیں، جو یہ بتائیں، جن چیزوں کو بتائیں کہ کرو تو آپ لوگ کیجئے، جن چیزوں سے منع فرمائے آپ لوگ مانیے، کیونکہ مجھ سے قبل علماء کرام نے اسی کے متعلق گفتگو کرنے کا شرف سعادت حاصل کیا ہے۔ میں بھی علم ہی کی روشنی میں گفتگو کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ اگر آپ لوگ سننے کے ارادے میں ہیں، مجھے نہ سنیے، مفتی صاحب نے اخراجات کر کے آپ لوگوں کو دعوت دے کر کے اپنے انگن میں بلائے ہیں، تو کچھ تو مقصد ہے کہ نہیں؟ کیا مقصد؟ کچھ ذکر اللہ آپ سنیے، ذکر اللہ سننے کے ساتھ ساتھ اس پر آپ عمل بھی کیجئے، تاکہ مفتی صاحب کو بھی فائدہ ملے اور آپ کو بھی فائدہ ملے۔
آئیے حضرات محترم اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف سعادت حاصل کیا ہے. قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے محبوب آپ مجھ سے علم کی زیادتی طلب کریں. قرآن شریف کے اندر مفتی صاحب کہہ پارے ہیں, مفتی صاحب بتائیں گے کہ 30 پارے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ پہلی سورت کا نام کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے, نزول کے اعتبار سے نہیں, تو مفتی صاحب بتائیں گے الحمد شریف. دوسری آخری سورت کا نام سورہ ناس یعنی کہ قل اعوذ بالناس آخری سورت ہے. یہ قرآن شریف آپ کھول کر کے دیکھیں کہیں رب تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مال و دولت کے لیے مجھ سے مطالبہ کرو. اگر جہاں ذکر یعنی مطالبہ کرنے کا اگر ذکر آیا ہے تو وہ علم کے لیے بولیے سبحان اللہ. اس کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بولیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. آپ ہاتھ اٹھا کر کے رکھیے گا 2 منٹ اگر آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں, کیونکہ میں جو اتنے دور سے آیا مراد آباد کی سرزمین سے, مفتی صاحب کی محبت اور ہمارے شاعر اسلام اور احمد جمالی کی محبت کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے دیار میں آیا ہوں, اور ان کے والد محترم جناب محمد نظر الاسلام بھائی کی محبت کی وجہ سے آپ لوگوں کی بستی میں آیا ہوں. اب ہاتھ اٹھا کر کے رکھیے گا عزیزان ملت اسلامیہ. آئیے جب آپ احادیث کی کتاب کو پڑھیں گے, جب آپ پڑھیں گے یا آپ کا بچہ احادیث کی کتاب پڑھ کر کے جب ان کی عالم کی دستار بندی ہوگی, جب فضیلت کی دستار بندی ہوگی, جب مفتی کی دستار بندی ہوگی, تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. بولیے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. کہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. بولیے سبحان اللہ. آپ تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ نیچے رکھ دیجئے. آئیے میں آپ کے سامنے ایک معتبر کتاب کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آئیے حضرات محترم, یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو درداء ہیں. آئیے حضرات محترم, ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما ہے, اور آپ کے پاس ایک آدمی تشریف لے کر کے آتے ہیں. میرے سرکار حضرت ابو درداء نے اس سے پوچھا کہ میرے پاس کیوں آئے ہو, آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سرکار میں شہر مدینہ سے آپ کے پاس آیا ہوں, یعنی مدینہ شریف سے میں چل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. سرکار ابو درداء نے پوچھا, حضرت ابو درداء نے پوچھا اگر تم مدینہ شریف سے آئے تو کس مقصد لے کر کے آئے ہو, آنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. میں مفتی ہاشم صاحب سے کہنا چاہوں گا جب انہوں نے عالم کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد, مفتی فضیلت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ ان کو تخصص فی الفقہ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اب مدارس اسلامیہ کو چھان بین کرنا شروع کر دیا. کسی نے بتایا تھا کہ مبارک پور چلے جاؤ, کسی نے بتایا ہوگا جمجہ شاہی چلے جاؤ, کسی نے بتایا ہوگا جامعہ اشرفیہ کے اندر چلے جاؤ, کسی نے بتایا ہوگا جامعہ امجدیہ کے اندر چلے جاؤ, کسی نے بتایا یہ بھی تو ہوگا کہ مراد آباد کی سرزمین کے اندر ایک مدرسہ ہے, وہاں پر بھی تخصص کی پڑھائی ہوتی ہے, فضیلت کی پڑھائی ہوتی ہے, عالم کی پڑھائی ہوتی ہے, مولویت کی پڑھائی ہوتی ہے, یعنی اعدادیہ اولیٰ ثانیہ سے لے کر کے تخصص فی الفقہ کی تعلیم حاصل کرائی جاتی ہے. تو عزیزان ملت
اسلامیہ پتہ کرتے کرتے ہمارے پاس آئے تو عزیزان ملت اسلامیہ جب انہوں نے سفر کرنا شروع کیا، کبھی کو دوران سفر میں پانی کی دقت آئی ہوگی کہ نہیں، طرح طرح کے پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آئیے ان پریشانیوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار ابو درداء کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ سرکار میں شہر مدینہ سے آیا ہوں۔ کہ سرکار ابو درداء نے پوچھا آنے کا مطلب کیا ہے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، آپ کے پاس ایک قول رسول ہے، آپ کے پاس ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو آپ سے مروی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ مجھے آپ بتا دیجئے تاکہ میں سیکھ لوں، وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس کی تعلیم حاصل کر لوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ انہوں نے یہ حضرت ابو درداء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں سنیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی میری امت میں سے اگر کوئی بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پر اس کے چلاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بولیے سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے کہ نہیں؟ بولیے سبحان بنائیں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے کہ نہیں؟ ہمارے حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن جمالی صاحب کے مدرسے میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں گے کہ نہیں؟ جب ان کے پاس اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو یہ حافظ قرآن بنانے کا طریقہ بتائیں گے۔ جب ان کے پاس بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو ایک بچہ تو عالم بن جا، جب ان کے پاس بچہ پڑھنے کے لیے آئے گا تو یہ فرمائے کہ بیٹا تو فاضل بن جا، جب ان کے پاس بچہ پڑھنے کے لیے آئیں گے کہ مفتی حاشم کی طرح تو بھی مفتی بن جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب آپ کا بچہ مفتی بن جائے گا، جب آپ کا بچہ فاضل بن جائے گا، جب آپ کا بچہ عالم بن جائے گا، جب آپ کا بچہ یعنی کہ علم دین کی روشنی سے اپنے سینے کو مالا مال کر لے گا، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلے گا، نماز 5 وقت پڑھے گا، تو پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ بولیے سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر تمہارا بچہ عالم دین بن جائے تو تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آسمان سے لے کر کے زمین تک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بچہ عالم بن جائے گا تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسا کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اگر علم کی فضیلت بیان کیا جائے تو وقت بہت نکل جائے گا، لیکن میرے پاس مختصر وقت ہے، مختصر وقت میں قیمتی باتیں سماعت کیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا ہے آپ لوگوں کو معلوم بڑی 11ویں شریف کے نام سے وہ مہینہ معروف اور مشہور ہے، وہ مہینہ گزر چکا۔ میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے، سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ آئیے حضرات محترم میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں اپنے سینے میں قرآن پاک کو حفظ کر لیے تھے۔ اب میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کی سرزمین پر جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے کہتے ہیں امی جان میں تو حافظ قرآن بن چکا ہوں، اب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کی سرزمین کی طرف جانا چاہتا ہوں تاکہ میں علم حدیث
حدیث سے علم حدیث سیکھ لوں. تو عزیزان ملت اسلامیہ میرے سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے بیٹا تمہارے والد محترم کا تو انتقال ہو گیا ہے, اب تمہارے والد محترم کا تو وصال ہو گیا ہے, لیکن جب وہ وصال ہو گئے کل ملا کر کے 80 دینار چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں. ان 80 دینار میں سے 40 دینار میں تمہیں دے دیتی ہوں, اگر تمہیں ضرورت کبھی کام آ جائے تو اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لینا. عزیزان ملت اسلامیہ میرے سرکار غوث اعظم راضی ہو جاتے ہیں. اپنی جان وہ 40 اشرفیہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں بغداد کی سرزمین پر پہنچ کر کے علم دین حاصل کر لوں, تاکہ بغداد کی سرزمین پر پہنچ کر کے علم حدیث سے مالا مال ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ جب میرے سرکار غوث اعظم راضی ہو گئے تو میرے غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے بیٹا میں تمہیں کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں. میری ماں اور بہنوں آپ بھی کان کے پردہ کھول کر کے سنیے. جب آپ صبح ہو جاؤ, صبح جب کرو گی تو آپ بھی اپنی بچے کو نصیحت یہ کہنا بیٹا کبھی تم جھوٹ مت بولنا, بیٹا کبھی تم غیبت مت کرنا, بیٹا کبھی تم چوری مت کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ میری ماں اور بہنیں کان کے پردہ کھول کر کے سنیے. جب تم اپنے بچوں کو یہ نصیحت کرو گی کہ بیٹا جھوٹ سے بچ کے رہنا, غیبت کرنے سے بچ کے رہنا, تو تمہارا بیٹا آج نہیں تو کل مفتی ہاشم کی طرف چمکتا ہوا نظر آئے گا. آج نہیں تو کل تمہاری بچی عالمہ بنتی ہوئی نظر آئے گی. تو عزیزان ملت اسلامیہ جب میرے سرکار غوث اعظم علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل رہے تھے تو آپ کی امی تو یہی کہتی تھی, آپ کی والدہ تو یہی کہتی تھی بیٹا کبھی جھوٹ موٹ بولنا, مصیبت آئے گی لیکن جھوٹ مت بولنا, مصیبت کو برداشت کر کے جھوٹ سے محفوظ ہو جانا. عزیزان ملت اسلامیہ میرے سرکار غوث اعظم امی کے سامنے کھڑے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد عرض کرنے لگے امی جان جو آپ کی نصیحت ہے اس پر عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں, اب مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں آپ کی دعا سے عالم دین بن جاؤں. امی جان مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں آپ کی دعا سے فاضل بن جاؤں. امی جان مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں آپ کی دعا سے مفتی بن جاؤں. عزیزان ملت اسلامیہ آپ کی والدہ اجازت دے دیتی ہے. میرے سرکار غوث اعظم چلے جاتے ہیں. جاتے جاتے راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. میرے سرکار غوث اعظم انہی لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. راستے میں کچھ بدکار لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے, یعنی کہ آج کے لفظوں میں اگر بولا جائے یعنی چوروں سے ملاقات ہو جاتی ہے. چوروں نے ان ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ بھی سامان وغیرہ تھا سب سے ان ڈاکوں نے چھین لیا. ایک ڈاکوں نے میرے سرکار غوث اعظم سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس ڈاکوں نے کہا کہ اپنا نام تو بتا تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبدالقادر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اے عبدالقادر اگر آپ کے ڈاکوں نے کہا اے عبدالقادر اگر آپ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کی رقم بچ جاتی, آپ کا دینار بچ جاتا. تو عزیزان ملت اسلامیہ میرے سرکار غوث اعظم نے ان ڈاکوں کی جماعت میں فرمایا سنو اگر میں یہ کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میری رقم تو بچ جاتی, لیکن اے ڈاکوں کی جماعت سنو جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تو میری ماں یہ نصیحت فرمائی تھی بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, بیٹا میں کبھی جھوٹ مت بولنا. جب میرے سرکار غوث اعظم اس طریقے سے فرما رہے تھے تو ڈاکوں کے دلوں پر یہ باتیں اثر کر گئی. تو عزیزان ملت اسلامیہ پھر جو ڈاکوں کا جو سردار ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھنا شروع کر دیا کیا تم لوگوں نے سب سے نقدی سامان چھین لیے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں سرکار ہم نے سب سے نقدی سامان
چھین کر کے لے کر کے آئے ہیں. پھر ایک ڈاکو سردار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. سرکار میں نے ایک بندہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہے. سرکار مجھے تو ان کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے. پھر ڈاکو کے سردار نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لے کر کے آؤ. تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ ڈاکو جاتا ہے, سرکار غوث اعظم کو گرفتار کر کے اس سردار کے سامنے پیش کیا گیا. سردار نے ڈاکو کا جو سردار ہے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دینار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. ذرا تم تو اپنا نام بتا دو تو صحیح. تو آپ نے فرمایا میرا نام عبد القادر ہے. بولیے سبحان اللہ. میرا نام عبد القادر جیلانی ہے. ڈاکو کا سردار نے کہا اے عبد القادر جیلانی, اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کی رقم بچ جاتی. تو میرے سرکار غوث اعظم نے ڈاکو کے سردار کے سامنے بول پڑے اے ڈاکو کا سردار سن لے, اگر میں کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے رقم تو بچ جاتی, لیکن یہ بھی تو یاد رکھ لینا کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تو میری ماں یہ نصیحت فرمائی تھی, بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا, بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. تو عزیزان ملت اسلامیہ جب میرے سرکار غوث اعظم اس طریقے سے فرما رہے تھے تو ڈاکو کے دلوں میں یہ بات اثر کر گئی. جب انہیں اپنی ماں کی بات پر اس طریقے سے اعتماد ہے, اس طریقے سے اپنی ماں کی بات پر عمل کر رہے ہیں, تو ہم اللہ اور رسول کے طرح فرمان بندے ہو گئے. سارے ڈاکو سرکار غوث اعظم کے قدموں پر گر گئے. سرکار گستاخی معاف کیجئے, کلمہ شہادت پڑھائیے اور داخل اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, علماء کرام, عظمت غوث اعظم, عظمت غوث اعظم, جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب, سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ جب میرے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے فرما رہے تھے, کہہ رہے تھے, ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات اثر کر گئی. اب میرے سرکار غوث اعظم اپنے ہاتھ پاک کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے مولا یہ جو گنہگار بندے میرے پاس آ کر کے مجھ سے جو کہلوا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے, اے پروردگار عالم میں ہاتھ اٹھا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. ادھر میرے سرکار غوث اعظم اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی. کلمہ شہادت پڑھتے ہیں, داخل اسلام کراتے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ولی کامل بھی بن کر کے چمک جاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت ماشاءاللہ, سبحان اللہ. پتہ چلا یہ ہوا علم دین حاصل کرنے کے لیے بے شمار پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے بھوک کو برداشت کرنا پڑتا ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے استاد جی کی پٹائی کھانی پڑتی ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے بے شمار تکلیفیں آپ نے آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے. تب سر کے اوپر دستار بندی ہوتی ہے. جب دستار سے نوازا جاتا ہے تو وہی بچہ قوم کا رہبر بن جاتا ہے, وہی بچہ ایک مسجد کا امام بنتا ہے, وہی بچہ جامع مسجد کا امام بنتا ہے, وہی بچہ شہر امام بنتا ہے, وہی بچہ مدرسے میں پڑھانے کے لیے ایک ٹیچر بنتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آج آپ لوگ عالم دین کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو, علامہ عطا الرحمن صاحب کو پوری نظر سے دیکھ رہے ہو, مفتی حاشم صاحب کو غلط نظریہ سے دیکھ رہے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ آپ کے پاس کون سی دولت آ گئی ہے, تم کیا اپنی کون سی دولت کی بنا پر ان علماء کرام کو حقیر کی نظر سے دیکھ رہے ہو. آؤ تو میں آپ کو بتاتا چلوں. عزیزان ملت اسلامیہ ہارون رشید جو اپنے وقت میں بہت بادشاہ انسان گزرا ہے, عزیزان ملت اسلامیہ اس کے پاس اس طریقے سے دولت تھی, ان کے پاس اس طریقے سے دولت تھی, اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ بھی ان کو دیکھ کر کے کب جایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ ہارون رشید
کا ایک بیٹا کا نام مامون رشید ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ لے جو میرا بیٹا ہے تاکہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنا سکوں, تاکہ میں اپنے بیٹے کو علم دین سے آراستہ کرا سکوں. آپ ایک بہترین استاد کی ضرورت پڑی انہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ لوگوں کو استاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں اس طریقے اخلاق حسنہ کے ایک معتبر عالم دین حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن جمالی صاحب تشریف فرما ہے. ان بچوں کو, ان کے پاس اگر اپنے بچوں کو علم دین پڑھانے کے لیے بھیجو گے, یہ یہی فرمائیں گے بیٹا وہابیوں سے ہمیشہ دور رہنا, بیٹا ہمیشہ نجدی وہابیوں سے دور رہنا. اعلیٰ حضرت کے آثار پڑھ کر کے سمجھائیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں, وہ بادشاہ کا بیٹا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو علم دین سے مالا مال کرا دوں. ایک بہترین استاد کی ضرورت پڑی. لوگوں نے بتایا کہ آج کے دور میں ایک گاؤں کا امام ہے, بولیے سبحان اللہ. آج کے دور میں ایک گاؤں کا امام ہے, آج کے دور کا جو مدرسے میں پڑھانے والے ایک شخص ہیں, حضرت امام کسائی ہیں. بہترین بچوں کو پڑھاتے ہیں, بہترین بچوں کو درس دیتے ہیں, بہترین انداز میں بچوں کو سبق دیتے بھی ہیں اور سبق لیتے بھی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بادشاہ تک جب یہ بات پہنچی, بادشاہ نے کہا آخرکار وہ کہاں رہتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, تلاشتے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے بتایا حضرت یہیں پر تشریف فرما ہے. بادشاہ چلے جاتے ہیں, جانے کے بعد سلام پیش کرتے ہیں. حضرت امام کسائی سلام کو قبول فرما لیتے ہیں. پھر امام صاحب نے پوچھا اے بادشاہ وقت اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کچھ عریضہ ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو جائے تو میں کہہ دوں. تو بادشاہ نے کہا, اے امام صاحب جب کہا تو بادشاہ نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے جن کا نام مامون رشید ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میرے گھر میں آ کر کے میرے بچوں کو پڑھا دیا کریں, میرے گھر میں آ کر کے قرآن شریف پڑھا دیا کریں, میرے گھر میں آ کر کے میرے بچوں کو علم حدیث پڑھا دیا کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام کسائی اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے. اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ گھر میں جا کر کے ان کے بچوں کو پڑھا سکے. حضرت امام کسائی نے کہا اے بادشاہ وقت, میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر میں جا کر کے آپ کے بچوں کو پڑھا دوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر میں جا کر کے آپ کے بچے کا سبق سن لوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جا کر کے آپ کے بچوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتا دو. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو وضو کرنے کا طریقہ بتا دو. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو غسل کرنے کا طریقہ بتا دو. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دو. پھر بادشاہ نے کہا کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بچے کو میرے پاس بھیج دیا کریں, میں آپ کے بچے کو عربی پڑھا دیا کروں گا. آپ اپنے بچے کو میرے پاس بھیج دیا کریں, میں انہیں غسل کرنے کا طریقہ بتا دوں گا. اپنے بچے کو میرے پاس بھیج دیا کریں, میں انہیں وضو کرنے کا طریقہ بتا دوں گا. اور اپنے بچے کو میرے پاس بھیج دیا کریں, میں انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دوں گا. بولیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, بادشاہ راضی ہو جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر بادشاہ راضی ہونے کے بعد پھر آخری شرط یہ رکھی ہے کہ میں بادشاہ امام صاحب میری اور ایک بات سن لیجئے. امام صاحب نے کہا کہ کیا سنائیے. آپ نے کہا کہ یہاں تو بہت بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, سب سے پہلا سبق اگر ہوگا تو میرے بچے کا آپ سن لیجئے گا. پھر امام صاحب نے کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا, میرا قانون تو یہ ہے جو سب سے پہلا بچہ آئے گا اس کا سبق پہلے نمبر پر ہوگا, جو بعد میں آئے گا اس کا سبق بعد میں ہوگا, جو بیچ میں آئے گا اس کا سبق بیچ میں ہوگا. اگر ان باتوں پر آپ راضی ہیں تو بادشاہ آپ اپنے بچوں کو بھیج دیا کریں. اگر راضی نہیں ہے تو اپنے بچوں کو میرے پاس پڑھانے کے لیے مت بھیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ تو اپنے بچے کو مولانا عطاء الرحمن کے پاس
पास भेज कर के तो देखिए आपके बच्चे को ये क्या बनाते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यानी सारी बातें खत्म होने के बाद अब वक्त आता है बादशाह जी अपने बच्चे को लेकर के आते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब बच्चे आना जाना शुरू कर देते हैं, यानी वो बच्चा आता है, इमाम साहब उस बच्चे को पढ़ाते हैं, वो इमाम रशीद आता है, इमाम साहब उस बच्चे को गुस्ल करने का तरीका, वज़ू करने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका बताते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा का वाक़या इस तरीके से है, इमाम साहब अब एक मरतबा वज़ू करने के लिए तशरीफ फरमा है और बादशाह का बेटा जो मामून रशीद है, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाथ में लोटा में पानी है, लोटे को पकड़ा हुआ है और बादशाह साहब का गुजर उधर से हो रहा है। बादशाह ने जब देखा कि मेरा बेटा इस तरीके से काम करने पर मशगूल है, यानी कि सवारी से उतर आया और हाथ में कोरा लेकर के बादशाह के बाद चलने लगे। अब वहाँ जितने भी आसपास के लोग थे, लोग आपस में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। आज उस्ताद जी की खैर नहीं है, आज इमाम साहब की कोई खैर नहीं है। इसलिए खैर नहीं है जो इमाम साहब है, जो बच्चा इनके सामने खड़ा है, किसी गरीब इंसान का बच्चा नहीं है, किसी यतीम इंसान का बच्चा नहीं है, किसी गैरू इंसान का बच्चा नहीं है, एक बादशाह का बेटा है, एक बादशाह का बेटा है। उस बच्चे से इमाम साहब काम ले रहा है, इस वजह से आप इमाम साहब की खैर नहीं है। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब वो बादशाह गुस्से की हालत में इमाम साहब के पास आते हैं तो इमाम साहब को मारने के बजाय अपने बच्चे को मारना शुरू कर दिया। बदतमीज बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हें दो हाथों से सही सलामत के साथ नवाजा है, एक हाथ से पानी डालते और दूसरे हाथ से इस्लामिया। इस रिवाज से हमें ये मालूम चल रहा है, अगर उस्तादों का अदब और एहतराम सिखाया है, किसी गरीब इंसान नहीं सिखाया है, किसी गांव के प्रधान नहीं सिखाया है, किसी जिले के बड़े आदमी नहीं सिखाया है, अपने मुल्क के अजीम बादशाह ने अपने उस्ताद के अदब और एहतराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते इल्म दीन, अज़मते इल्म दीन, जश्न दस्तार बरमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर समझ में आ रही तो दोनों हाथ उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तभी तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि यतीम वो नहीं हैं जिनके बाप मर गए हैं, बल्कि यतीम वो है जो इल्म और अदब से खाली हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आपका बच्चा आलिम दीन बन जाएगा, जब आपका बच्चा आलिम बनेगा, जब आपका बच्चा फाजिल बनेगा, जब आपका बच्चा तो मुफ्ती बनेगा, वही बच्चा आपका किस तरह खिदमत करेंगे, वही बच्चा आपकी खिदमत किस अंदाज में करेंगे। आइए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत हो चुका है, मैं एक अज़मत वालिदैन के ताल्लुक से एक वाक़या बयान करके फिर अपने बात को ताम कर दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी दुआ से तो हमारे माँ बाप बाहयात हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आज जिनके वालिदैन इस दुनिया फान से रुखसत से मौला ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आइए हज़रात मोहतरम, एक मरतबा दोनों दे पाक पढ़ लीजिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, इस दुनिया फानी तो बेशुमार अंबिया व रसूल आए, 1,24,000 दूसरी रवायत के मुताबिक 2,24,000 कमोबेश जितने भी अंबिया और रसूल आए हैं, सब पर हमारा और आपका यकीदा यही होना चाहिए, जुमला अंबिया और रसूल हक है। लेकिन किसकी शरीयत पर हम और आप चलेंगे तो मुफ्ती हाशिम साहब बताएंगे। आज की अगर शरीयत चलेगी तो मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत चलेगी, उसी शरीयत पर हमें और आपको जिंदगी तक कायम और दायम रहना है। आइए हज़रात मोहतरम,
محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے رسول گزرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے پروردگار عالم جنت میں میرا رفیق کون بنے گا؟ اے پروردگار عالم جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا؟ اے پروردگار عالم جنت میں میرے ساتھ کون رہے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرضہ پیش کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر وہی نازل فرمائی، اے موسیٰ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جنت میں تمہارا دوست کون بنے گا؟ اے موسیٰ مجھ سے تم پوچھ رہے ہو جنت میں تمہارا رفیق کون بنے گا؟ اے موسیٰ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو جنت میں تمہارا دوست کون بنے گا؟ سنو کہ فلاں جگہ پر چلے جانا، فلاں جگہ پر ایک انسان ہے وہی تمہارا دوست بنے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس طریقے سے وحی نازل ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی انسان کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جاتے جاتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو اپنی دکان پر بیٹھ کر کے ایک گوشت بیچ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس انسان کی نظر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تو وہ انسان اپنی دکان سے اتر آیا، سرکار موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگا، سرکار آپ تو بہت خوبصورت انسان ہیں، آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس طریقے سے اس انسان نے بولنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سوچ گئے ہو سکتا ہے کہ میرا دوست جنت کے اندر یہی بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخرکار کیا کہنا چاہتے ہو کہو تو صحیح۔ انہوں نے کہا سرکار میرے اندر تو طاقت نہیں ہے۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سرکار میرے اندر طاقت نہیں ہے تاکہ میں آپ کے سامنے بول سکوں۔ آخرکار اس انسان کہنے لگا سرکار آپ میرے گھر کی دعوت کو قبول کر لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار موسیٰ علیہ السلام اس انسان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں۔ قبول کر لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انسان کے ساتھ چلے آتے ہیں۔ چلے جا ان کے گھر تک جب پہنچ گئے پھر اس انسان نے کہا کہ سرکار آپ اس وقت کھانا کھائیں گے یا تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھائیں گے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس انسان کا کچھ اور کام ہو، اگر اس کام سے فارغ ہو جائے تاکہ میں سکون سے کھانا کھا سکوں۔ آپ نے فرمایا جو تمہارا کام ہے اس کام کو کر لیجئے، بعد میں کھانا کھا لوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ انسان کسی اور کے پاس نہیں جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر وہ انسان جاتا ہے جو ان کی ماں ضعیفہ تھی اس کے پاس چلے جاتے، اس کے پاس گیا تو عزیزان ملت اسلامیہ اب اس کی ماں کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہے، ضعیفہ ہے، جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھانا کو خود کھا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس بندے کے ساتھ آیا تھا وہ بندہ کھانا اپنی ماں کو کھلاتا تھا پہلے، پھر بعد میں وہ کھاتا تھا، اور اس کی ماں کے منہ سے ہر وقت یہ دعا نکلتی تھی اے پروردگار عالم میری موت اس وقت تک مت آنا جب میں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ انسان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، اس کی ماں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھانا کو خود کھا سکے، تو عزیزان ملت اسلامیہ اب جب اس خدمت کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو دل میں سوچنے لگے جنت میں اگر میرا کوئی رفیق ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہے یہی میرا دوست بنے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس کی ماں کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرنے لگا اے
عرض کرنے لگا یہ انسان میں آپ سے، یہ خوبصورت انسان، یہ اچھے انسان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں ہر وقت یہ دعا کرتی تھی پروردگار عالم میری موت اس وقت تک نہ آئے میں جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں۔ جب میری ماں کی نظر آپ کے اوپر پڑی تو میری ماں کا انتقال ہو گیا، تو مجھ سے یقین ہو گیا اگر کوئی اللہ کے موسیٰ علیہ السلام ہے تو کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے انسان تم بہت خوش نصیب انسان ہو، جنت میں اگر میرا کوئی دوست بننے والا ہے، جنت کے اندر میرا کوئی رفیق بننے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے، وہ تم ہو۔ بولی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے ماں باپ کی عظمت ہے، یہ ہے ماں باپ کی دعائیں۔ اگر ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت کریں تو ہمارا بھی اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر والدین اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی بلکہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو بات تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا صلہ، یہ تو بات تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کی عظمتیں۔ ہم اور آپ دعا کریں تو جنت میں ہم جنت کے اندر ہمارا اور آپ کا مقام اچھے درجے پر ہوگا۔ اب میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، جو اپنے باپ کو مارتا ہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا اے انسان سنو، ماں باپ کی دعا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، چاہے وہ بد دعا دے گی تب بھی قبول ہوگی، بھلائی کے لیے دعا کر کے جائے گی اس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ آئیے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مطالعہ کیا ہے اور دیگر علماء کرام نے اسی کتاب کو پڑھ کر کے فضیلت کی دستار بندی بھی ہوتی ہے۔ مفتی ہاشم صاحب کی بھی بخاری شریف پڑھ کر کے فضیلت کی دستار ہوئی ہے، مولانا عطا الرحمن صاحب کی بھی بخاری شریف پڑھ کر کے فضیلت کی دستار بندی ہوئی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یعنی بنی اسرائیل میں ایک انسان کا نام حضرت جریج جو اپنے وقت کے بہت متقی عابد ولی کامل انسان تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ایک مرتبہ یعنی کہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے اور اس کی ماں نے کہا اے یا جریج، حضرت جریج خاموش ہے، پھر آپ نے پکارا یا جریج، پھر خاموش ہے، پھر پکارا یا جریج، یعنی اس کی ماں نے پکارا۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف ماں کی محبت ہے، آپ نماز پڑھنے پر عبادت کرنے پر مشغول ہو گئے اور حضرت ان کی ماں نے بد دعا دے کر یہ چلی یا اللہ میرا بیٹا جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ فاحشہ عورت کو دیکھ نہ لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا یہ بد دعا دیتے ہوئے چل پڑی یا اللہ میرا بیٹا کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ بد کردار عورت کی زیارت نہ کر لے، یا اللہ میرا بیٹا کو اس وقت تک موت نہ آئے غلط خیال کے عورت کو نہ دیکھ لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی ماں چلی جاتی ہیں، چلی جانے کے بعد جہاں حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کیا کرتے تھے، جس جگہ پر آپ نام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اسی کے پاس میں ایک فاحشہ عورت رہا کرتی تھی اور اس فاحشہ عورت کا تعلق ایک بکری چرانے والے انسان کے ساتھ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی عورت سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب لوگوں نے پوچھا اے عورت یہ تو بتا اس بچے کا باپ کون ہے، اس عورت کہتی ہے اس بچے کا باپ یہ جو انسان جو عبادت کرتا ہے یہی انسان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات تو بہت لمبی چوڑی ہے، اب اس کو حضرت جریج کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش
کیا گیا. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام جریج ہے. اے جریج، یہ عورت یہ کہتی ہے یہ بچہ تمہاری وجہ سے پیدا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات یہ بھی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے پروردگار عالم ہے. اگر آپ نماز 5 وقتہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اگر تم نماز 5 وقتہ ادا کرو گے، ہر مشکل کی گھڑی میں اگر کوئی ذات حفاظت کرنے کی کوئی ذات ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس عورت سے پوچھا گیا اے عورت تو بتا اس بچے کا باپ کون ہے؟ وہ عورت جھوٹ بولتی ہوئی کہتی ہے اس بچے کا نام یہ انسان ہے. پھر بادشاہ نے پوچھا یہ تو بتا کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے وزیر بچے کا باپ کون ہے؟ آپ خاموش ہیں. پھر پوچھا گیا کہ یہ بچے کا باپ تم ہی ہو؟ آپ خاموش ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دودھ پینے والے بچے سے آپ نے پوچھا اے بچہ تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ اے بچہ تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ اے بچہ تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا اے تم آپ میرے باپ نہیں ہو، میرا باپ بکری چرانے والا ہے. میرا باپ بکری چرانے والا ہے. میرا باپ بکری چرانے والا ہے. جب بادشاہ نے دیکھا ان کی پاک دامانی کی شہادت ایک دودھ پینے والا بچہ دیتا ہے تو وہ بادشاہ سرکار جریج کے قدموں پر گر گیا. سرکار گستاخی معاف کیجئے، آپ اجازت دیجئے، اگر آپ کے خانقاہ کو چاندی بنانے کے لیے کہیں گے تو میں چاندی کا خانقاہ بنا دوں گا. اگر آپ کہیں گے سونے کا حجرہ بنانے کے لیے تو سونے کا حجرہ بنا دوں گا. حضرت جریج نے کہا کہ جس طریقے سے میرے خانقاہ بنی ہوئی تھی آپ اسی انداز میں بنا دیجئے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث سے 2 باتیں نکل کے آ رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ماں کی بات قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ نکلتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے پروردگار عالم ہے. ان علماء کرام کو تم حقارات کی نظر سے دیکھ رہے ہو. میرے حقارات کی نظر سے، بری نظر سے دیکھو گے تم پریشان حال میں رہو گے. ان کی حفاظت کرنے والے پروردگار عالم خود ہیں. ان کی حفاظت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں اپنے بات کو یہ سے تام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ.